السلام علیکم۔ سدرۃ المنتہا کا ذکر واقعہ معراج میں ہوا ہے۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے درخت کو دنیا کی بیریوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس طرح کی بیری ہوگی، اور منتہا کے معنی انتہا یعنی آخری حد ہے، یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں سے آگے جانے کی مخلوق کو اجازت نہیں ہے۔ سدرۃ المنتہا پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے، اور اس سے آگے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی اس مقام سے آگے نہیں گیا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے درخت کی جڑ چھٹے آسمان میں اور پھیلاؤ ساتویں آسمان میں ہے۔ معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل آسمان پر لے گئے اور اللہ کے حکم سے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی سیر کرتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان میں داخل ہونے لگے تو سدرۃ المنتہا کا مقام آیا۔ وہاں ایک عظیم درخت موجود تھا جس کے پھل مقام ہجر کے مٹکے جیسے تھے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ ہجر دراصل قوم عاد کی مملکت کا دارالحکومت تھا، جہاں کے پتھروں اور مٹی کی بنی ہوئی مصنوعات بہت مشہور تھیں۔ 17ویں صدی میں شام، لبنان اور روم کے علاقوں میں سدرہ نامی ایک درخت پایا جاتا تھا۔ دنیا کی بدلتی آب و ہوا کی وجہ سے 1937 میں اس درخت کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ مورخین اور ماہر نباتات میں اس درخت کی اونچائی 150 فٹ اور گولائی 40 فٹ بتائی ہے۔ اس درخت کے پھل کی شکل بالکل ہجر کے مٹکوں جیسی تھی۔ اس تاریخی درخت کے جلال اور عظمت کو دیکھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ اپنے دور کا ایک عظیم اور خوبصورت درخت تھا۔ بائبل مقدس میں بھی اس درخت کا ذکر ریز نام سے کیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات میں بھی بڑے ادب کے ساتھ اس درخت کا نام ملتا ہے، جس میں اس کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ زبور میں اس درخت کو The Tree of Lord یعنی خداوند خدا کا درخت کہا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی عبادت گاہیں اور محلات اسی درخت کی لکڑی سے بنوائے تھے۔ سدرہ کی لکڑی میں اتنی خوشبو اور چمک ہوتی تھی کہ اس سے بنی عبادت گاہیں نہایت معطر اور صاف ستھری رہتی تھیں، اور تقریباً 400 سال تک ان پر موسم کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ شام و لبنان اور یونان کے علاوہ سدرہ کا درخت ہندوستان کے ہمالیہ سلسلوں میں بھی پایا جاتا تھا، جسے دیودار کہا جاتا تھا۔ اس درخت کو ہندوستان میں دیوتا کا درخت مانا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام دیودار ہے، جبکہ عرب میں اس درخت کو ازر کہا جاتا تھا، جسے شجرۃ اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تینوں نسل کے درخت دراصل ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور اسی خاندان میں بیری کا درخت بھی شامل ہے۔ اس لیے اسلام سے قبل عربی کتابوں میں بیری کے درخت کو سدرہ ہی کہا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ سدرہ زمانہ قدیم کا ایک اہم اور نایاب درخت تھا۔ قرآن و حدیث میں سدرۃ المنتہا کو دنیا کے اس بیری کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن سدرۃ المنتہا جو ساتویں آسمان پر موجود ہے ان دنیاوی درختوں جیسا بالکل نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا چھٹے آسمان پر ہے۔ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں سدرہ پر آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں فرشتوں کے ذریعے وصول کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں بھی اس تک آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں نیچے سے وصول کیا جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے قریب ہی جنت المأویٰ ہے، جو جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، جہاں قیامت سے پہلے شہیدوں کی روحوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ اس کے ہر پتے پر فرشتہ کھڑا ہے،
جو اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، اور اس کی شاخوں اور پتوں پر سبز رنگ کے پرندوں کا جھنڈ بیٹھتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس پر سبز رنگ کے پرندے دراصل انبیاء کرام اور اولیاء کرام علیہ السلام کی روحیں ہیں۔ سدرۃ المنتہا ایسا درخت ہے جس کے تنے کی چوڑائی 73 سال کے سفر کے برابر ہے، جبکہ بہترین شاہ سوار اس کی شاخوں کے سائے میں 100 سال کے قریب سفر کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کے درخت کی جڑ سے 2 ظاہری نہریں نکلتی ہیں، اور اسی طرح اس کے تنے سے 2 باطنی نہریں نکلتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات ان نہروں کو دیکھا تو جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ باطنی اور ظاہری نہریں کیا ہیں؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ باطنی نہریں جنت میں جاتی ہیں اور ظاہری نہریں دنیا میں جاتی ہیں، جو دریائے نیل اور دریائے فرات ہے۔ شمالی افریقہ میں بہنے والا دریائے نیل دراصل یونانی لفظ نیولس سے نکلا ہے، جس کے معنی وادی ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے، جس کی لمبائی 6000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ دریائے نیل مصر کی سرزمین سے گزرتا ہے اور وہاں کے باشندوں اور زراعت کے لیے اہم مقام رکھتا ہے۔ مصر وہی سرزمین ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبیوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے۔ اگر دریائے فرات کی بات کریں تو یہ 2780 کلومیٹر لمبا دریا عراق اور مشرقی ترکی کے علاقوں میں بہتا ہے۔ یہ وہی دریا ہے جس کے کنارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا نامی مقام پر شہید کیا گیا تھا، اور احادیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے قریب اسی دریا سے سونے کے خزانے یا پہاڑ کے نکلنے کی پیشین گوئی کی ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ سدرۃ المنتہا اس زمین سے اربوں کھربوں نوری فاصلے پر کسی مقام پر موجود ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے نکلنے والا پانی نیل اور فرات کی شکل میں ہماری اس زمین تک کیسے پہنچ رہا ہے؟ ہماری اس زمین پر پانی کہاں سے آیا؟ یہ ہمیشہ سے سائنسدانوں کے لیے ایک اہم سوال بنا رہا ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ہماری زمین پر پانی اس وقت سے موجود ہے جب سے یہ زمین وجود رکھتی ہے، جبکہ حال ہی میں اس میں ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ شاید زمین پر پانی اربوں سال پہلے خلا سے آنے والے کسی شہاب ثاقب کے ذریعے یہاں لایا گیا تھا، اور 3 ارب سال سے پانی اس زمین میں موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ شہاب ثاقب جو اربوں سال پہلے اس زمین پر گرے تھے اور پانی کو یہاں لانے کا ذریعہ بنے تھے، کیا وہ اس جگہ سے آئے تھے جہاں سدرۃ المنتہا موجود ہے؟ ایک نظریے کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلنے والی نہریں اس دنیا میں ایک غیبی راستے کے ذریعے آتی ہیں، جسے جدید سائنس کی زبان میں پورٹلز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم لاکھوں کروڑوں نوری سال دور کسی جگہ ایک مخصوص دروازے کے ذریعے یا چند سیکنڈز میں پہنچ سکتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان نہروں کو اس دنیا میں لانے کے لیے اللہ کے حکم سے انہی راستوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ المعارج کے نام سے جو سورت ہے، جس کے معنی ہے سیڑھیاں یا آسمان پر جانے کا راستہ، یعنی ایسے راستے جو اس زمین کو کسی اور ہی دنیا کے ساتھ ملا رہے ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المعارج میں فرمایا، اللہ کی طرف سے ایسے راستے جنہیں فرشتے اور روحیں استعمال کرتے ہیں۔ آخر یہ راستے کون سے راستے ہیں، اور کیا نیل و فرات انہی راستوں سے آ کر دنیا میں بہتے ہیں؟